بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی نخل امید، جس کے راوی اور مصنف ہیں مرزا امجد بیگ، اور اس کو ان کے ساتھ تحریر کرنے میں ان کی مدد کی ہے حسام بٹ نے، اور آپ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 سن رہے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ پھر وہ دونوں میاں بیوی معاشرتی ناانصافیوں پر اپنے دلوں کی بھڑاس نکالنے لگے۔ اتفاق سے بیلا نے ان کی کچھ باتیں سن لی تھیں۔ منیر شاہ کا گھر بہت بڑا تو نہیں تھا۔ اس وقت بیلا باتھ روم سے نکل کر اپنی ماں کے پاس جا رہی تھی جب منیر شاہ اپنی بیوی سے اس موضوع پر بات چیت کر رہا تھا۔ یہ جان کر بیلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی وجہ سے اس کی ماں گھر سے بے گھر ہو گئی تھی۔ اس ساری صورتحال میں اگرچہ بیلا کا کوئی قصور نہیں تھا، تاہم وہ خود کو اس حوالے سے قصوروار سمجھ رہی تھی کہ وہ سب حالات اسی کی ذات کے سبب پیش آ رہے تھے۔ اس رات رئیسہ جب سو گئی تو بیلا نے ایک حتمی فیصلہ کر لیا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور چپکے سے منیر حسین کے گھر سے نکل آئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ خودکشی کے سوا اس کی نجات کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ جب تک زندہ رہتی، بلو اس پر دانت تیز کرتا رہتا، گویا اس کی ماں ایک مسلسل عذاب میں مبتلا رہتی۔ وہ خود کو ختم کر کے اپنی والدہ کو دکھوں سے نجات دلانا چاہتی تھی۔ وہ کچھ دیر تک بے مقصد سڑکوں پر گھومتی رہی، پھر اسے ایک موقع میسر آ گیا۔ اپنی اسی کوشش میں وہ میری گاڑی سے ٹکرا گئی تھی۔ اپنی دکھ بھری داستان ختم کرنے کے بعد رئیسہ بیگم نے امداد طلب نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، خاتون، آپ اس سلسلے میں پولیس کے پاس کیوں نہیں گئیں؟ میں پولیس کے پاس بھی گئی تھی، لیکن انہوں نے میری کوئی مدد نہیں کی۔ انہوں نے کیا کہا؟ رئیسہ بیگم نے بتایا، پولیس والوں کا کہنا ہے کہ نہ تو میں کرایہ دار ہوں اور نہ ہی مکان کی مالک ہوں، اس لیے وہ الیاس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، انہوں نے رپورٹ درج کرنے سے اس لیے انکار کر دیا تھا کہ میرے پاس اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ آپ اپنے خیر خواہ منیر شاہ کو بھی اپنے ساتھ لے جاتی۔ میں نے منیر شاہ سے کہا تھا، لیکن انہوں نے بلو کے خوف سے صاف منع کر دیا۔ رئیسہ بیگم نے جواب دیا، کون پرائی آگ میں کودتا ہے جناب؟ میں نے پوچھا، آپ نے پولیس کو بلو کی بدماشیوں کے بارے میں بتایا؟ جی، میں نے انہیں سب کچھ بتایا تھا۔ رئیسہ روحانسی ہو گئی، لیکن وہ بلو کے خلاف ایک لفظ سننے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ نہیں جانتے، بلو کے پولیس والوں سے بہت اچھے مراسم ہیں۔ وہ ان کی آمدنی کا ذریعہ ہے، وہ بلو پر کبھی ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ ایک لمحے سوچنے کے بعد میں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو آئی جی کے نام ایک درخواست تیار کر دیتا ہوں۔ آپ دونوں ماں بیٹی ذاتی طور پر یہ درخواست لے کر آئی جی صاحب کے پاس جائیں اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کریں۔ وہ فوری طور پر بلو کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر دیں گے۔ رئیسہ سراسیمہ نظر آنے لگی، پھر خوف زدہ لہجے میں بولی، وکیل صاحب، آپ نہیں جانتے، بلو بہت برا آدمی ہے۔ اگر اس کو پتہ چل گیا کہ ہم اس کے خلاف کوئی درخواست لے کر اوپر تک گئے تھے تو وہ ہمارا جینا دو بھر کر دے گا۔ ہم بلو کی دشمنی کے متحمل نہیں ہو سکتے، لیکن بلو کو یہ بات بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ رئیسہ بیگم نے کہا، بلو کو کسی نہ کسی طرح پولیس والوں سے یہ بات معلوم ہو ہی جائے گی۔ وہ پہلے ہی میری بیٹی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، پھر جانے کون سی اوچھی حرکت کر گزرے۔ آپ کی بزدلی نے اسے شیر بنا دیا ہے۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، جب تک آپ کے دل سے بلو بدماش کا خوف نہیں نکلے گا، وہ آپ کو اسی طرح ہراساں کرتا رہے گا۔ آپ بلو کو چھیڑے بغیر ہمارا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ بھی کمال کی بات کرتی ہیں، میں نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، آپ کے تمام مسائل بلو سے شروع ہو کر بلو پر ختم ہوتے ہیں، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اسے چھیڑے بغیر آپ کی مدد کروں۔ آپ مجھ سے کس قسم کی مدد لینا چاہتی ہیں؟ رئیسہ کے بجائے مسز جعفری نے کہا، بیگ صاحب، رئیسہ چاہتی ہے کہ آپ انہیں ان کا حق دلا دیں، یعنی ان کے مرحوم شوہر نے مکان میں اور الیاس کی دکان میں جو رقم لگائی تھی وہ انہیں واپس مل جائے تو یہ اپنے رہنے کا ٹھکانہ کہیں بھی کر لیں گی۔ اور بلو کا کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ رئیسہ نے کہا، ہم یہ شہر چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے اور اس طرح بلو کے شر سے نجات مل جائے گی۔ ممکن ہے ایسا ہو جائے، میں نے غیر یقینی لہجے میں کہا،
لیکن عدالت سے کسی کو اس کا حق دلانے کے لیے بھی تو خود کو حقدار ثابت کرنا پڑتا ہے نا، اور آپ کے پاس اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ رئیسہ نے مایوسی سے مسز جعفری کو دیکھا۔ مسز جعفری نے مجھ سے کہا، بیگ صاحب، میں نے رئیسہ کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، مجھے صرف آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ فکر نہ کریں، یہ کیس بالکل چیریٹی نہیں ہوگا، میں آپ کو ٹوکن فیس ضرور دوں گی۔ آپ نے بیلا کی جان بچا کر جو نیکی کی ہے، اس نیکی کی تکمیل کے لیے رئیسہ کو اس کا حق دلانے کی بھی کوشش کریں۔ میں سال میں ایک آدھ چیریٹی کیس بھی لے لیا کرتا ہوں، میرے خیال میں اس سے انسان کے پیشے کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ پھر اس کیس میں مسز جعفری تو مجھے ٹوکن فیس دینے کا وعدہ کر چکی تھیں۔ میں نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، مسز جعفری، بات ٹوکن فیس یا مکمل فیس کی نہیں ہے، پھر آپ یہ کیس لینے میں متردد کیوں ہیں؟ وجہ آپ کو بھی معلوم ہے، میں نے جواباً کہا۔ عدالت میں ہر بات کو ٹھوس ثبوت سے ثابت کرنا پڑتا ہے، یہ بات تو آپ بھی جانتی ہوں گی۔ مسز جعفری نے کہا، میں یہ ساری باتیں جانتی ہوں، اسی لیے تو آپ کی خدمات حاصل کر رہی ہوں۔ مجھے امید نہیں بلکہ پورا یقین ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی لیں گے، بس تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ میں نے پرخیال انداز میں کہا، پھر پوچھا، اور اس دوران میں ان ماں بیٹی کا کیا ہوگا؟ یہ میرے پاس ہی رہیں گی، مسز جعفری نے بتایا۔ یہ اچھی بات ہے، میں نے کہا۔ میں اپنے کام کا آغاز الیاس حسین سے کرتا ہوں، آپ کل کسی وقت انہیں لے کر میرے دفتر میں آ جائیں، کچھ ابتدائی کارروائی کی ضرورت بھی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، میں کل 4 بجے آپ کے دفتر میں آ جاؤں گی۔ میں نے رئیسہ بیگم سے پوچھا، آپ کے مرحوم شوہر نے الیاس کے گھر کی چھت پر جو تعمیرات کی تھیں، اس میں ان کی جو رقم خرچ ہوئی تھی وہ آپ نے لگ بھگ 8,000 روپے بتائی ہے، مگر آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جی، اگر میں اسے ثابت کر سکتی تو الیاس اس دیدہ دلیری سے مجھ پر دھونس نہ جماتا اور نہ ہی مجھے ذلیل و رسوا کرنے کا پروگرام بناتا۔ میں نے پوچھا، یہ تعمیرات کس سن میں ہوئی تھیں؟ 1967 میں۔ آپ کے شوہر کی رقم سے جو بلڈنگ مٹیریل خریدا گیا تھا، اس کی رسیدیں وغیرہ تو ہوں گی؟ میرے پاس تو نہیں ہیں، رئیسہ کا جواب مایوس کن تھا۔ کام کس ٹھیکیدار سے کروایا گیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ رئیسہ نے بتایا، مجھے ٹھیکیدار کا نام معلوم نہیں۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ رئیسہ نے کہا، الیاس نے بڑے دعوے سے کہا تھا کہ میں کچھ بھی ثابت نہیں کر سکوں گی، اس نے کچھ ایسا غلط بھی نہیں کہا تھا۔ میں نے پرخیال لہجے میں کہا، وہ خاصا ہوشیار اور کائیاں شخص معلوم ہوتا ہے، اس نے شروع ہی سے بے ایمانی کی ٹھان رکھی تھی، اس لیے بڑے بھائی کے ساتھ کوئی تحریری معاہدہ یا دستاویز تیار نہیں کی تاکہ بعد میں اپنے منصوبے کے مطابق دھوکہ دینے میں اسے کوئی دشواری نہ ہو۔ اس وقت مسز جعفری کے ڈرائنگ روم میں بیلا، اس کی ماں مسز جعفری اور میرے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ بیلا تھوڑی دیر کے بعد کن اکھیوں سے مجھے دیکھ لیتی تھی۔ مسز جعفری اور رئیسہ میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے رئیسہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ نے بتایا تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کے شوہر کو اچھی خاصی رقم ملی تھی، جس میں سے کچھ رقم اس نے ماہانہ منافع پر کسی بینک میں رکھوا دی تھی اور باقی 15,000 روپے الیاس کے کپڑے کی دکان میں لگا دیے تھے، جن کا کوئی ثبوت آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ نے یہ بھی بتایا ہے کہ 5 سال قبل آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ ریٹائرمنٹ کے کتنے عرصے بعد کی بات ہے؟ ریٹائرمنٹ کے 1 سال بعد ان کا انتقال ہوا تھا، رئیسہ نے بتایا۔ میرا خیال ہے امتیاز کو 1971 میں ریٹائرمنٹ ملا تھا۔ وہ کس محکمے میں کام کرتے تھے؟ رئیسہ نے ایک سرکاری محکمے کا نام بتایا۔ میں نے پوچھا، ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے کولیگ ان سے ملنے تو آتے ہی رہتے ہوں گے؟ ان کا زیادہ لوگوں سے ملنا جلنا نہیں تھا، رئیسہ نے جواب دیا، بس کبھی کبھار صبور صاحب ان سے ملنے آ جایا کرتے تھے۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، صبور صاحب ان کے دفتر میں اکاؤنٹنٹ تھے، لیکن امتیاز کی وفات کے بعد ان کی آمد و رفت بھی ختم ہو گئی۔ میں نے پوچھا، کیا آپ صبور صاحب کو میرے دفتر میں لا سکتی ہیں؟ میں؟ رئیسہ نے الجھن آمیز لہجے میں کہا۔ میں نے کہا، میں صبور صاحب سے تفصیلی بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے بیان کے مطابق وہ آپ کے مرحوم شوہر کے زیادہ قریب تھے، ممکن ہے ان سے کوئی ایسی مفید بات معلوم ہو جائے جو اس کیس میں معاون ثابت ہو۔ آپ فکر نہ کریں بیگ صاحب، رئیسہ کے بجائے مسز جعفری نے کہا، میں صبور صاحب سے آپ کی ملاقات کا انتظام کر دوں گی۔ 2-4 باتوں کے بعد میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ مسز جعفری مجھے بیرونی گیٹ تک چھوڑنے آئیں۔ رخصت کے وقت میں نے ان سے پوچھا، مسز جعفری،
رئیسہ بیگم کا سامان تو منیر شاہ کے گھر میں پڑا ہے، اس کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے؟ میری منیر شاہ سے بات ہوئی تھی، مسز جعفری نے بتایا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب تک رئیسہ کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا وہ اس کے سامان کی حفاظت کریں گے۔ میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اسی طرح محلے کے 2-4 افراد تعاون کے لیے تیار ہو جائیں تو رئیسہ کا مسئلہ آسان ہو جائے گا اور بلو بدماش سے بھی اسے چھٹکارا مل جائے گا۔ آپ ایسا کوئی بندوبست کر سکتی ہیں؟ آپ میرا اشارہ سمجھ رہی ہیں نا؟ بالکل سمجھ رہی ہوں، مسز جعفری نے اثبات میں سر ہلایا۔ رئیسہ سے جہاں تک مجھے معلومات حاصل ہوئی ہیں، ان کے پیش نظر تو اس محلے کا کوئی شخص بلو کے خلاف گواہی یا کوئی اور اقدام اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن میں اپنے طور پر کوشش کروں گی کہ ایسا کچھ انتظام ہو جائے۔ اگر ایسا ہو جائے تو کیس کی کوئی بہتر صورت سامنے آ جائے گی۔ میں نے کہا میرے خیال میں تو رئیسہ ہمت سے کام لے کر آئی جی کے پاس چلی جاتی تو بلو کا کانٹا آسانی سے حل ہو سکتا تھا۔ آپ بجا فرماتے ہیں، مگر اس میں اتنا دم خم نہیں ہے، مسز جعفری نے کہا۔ دیگر محلے والوں کی طرح اس کے دل پر بھی بلو کی دہشت بیٹھی ہوئی ہے۔ چلیں کچھ سوچتے ہیں، میں نے کہا اور اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ وش یو گڈ لک۔ مسز جعفری نے نیک خواہشات کا ساتھ مجھے رخصت کیا۔ میں جب اپنے گھر پہنچا تو رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ دوسرے روز حسب وعدہ مسز جعفری رئیسہ اور بیلا کو لے کر میرے دفتر آ گئی تھیں۔ میں نے چند ضروری کاغذات پر رئیسہ کے دستخط لیے، تھوڑی دیر ان سے گفتگو کی، پھر انہیں رخصت کر دیا۔ مسز جعفری نے اگلے روز صبور صاحب کو میرے دفتر لانے کا یقین دلایا تھا۔ صبور صاحب سے ملاقات ہوئی لیکن کوئی خاص بات معلوم نہ ہو سکی۔ انہوں نے صرف اتنا ہی بتایا تھا کہ امتیاز حسین نے خیال ظاہر کیا تھا کہ فنڈز کی رقم کا ایک حصہ وہ چھوٹے بھائی کے کپڑے کے کاروبار میں لگانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے صبور صاحب کو اس بات پر تیار کر لیا کہ اگر ضرورت پڑی تو مناسب موقع پر انہیں گواہی کے لیے عدالت میں بلایا جائے گا۔ انہوں نے تعاون کا بھرپور یقین دلایا۔ دوسرے روز میں نے الیاس حسین کے نام ایک نوٹس بذریعہ رجسٹرڈ ڈاک روانہ کر دیا۔ وہ ایک ٹائپ شدہ نوٹس تھا جس کا مضمون انگریزی میں کچھ اس طرح تھا: مسٹر الیاس حسین ولد نیاز حسین، میری موکلہ مسمہ رئیسہ بیگم زوجہ امتیاز حسین مرحوم کو تم نے بلا وجہ گھر سے بے گھر کر رکھا ہے۔ میری موکلہ نے مجھے بتایا ہے کہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی بیلا کے ساتھ تمہارے گھر کی بالائی منزل پر رہائش پذیر تھی۔ مذکورہ منزل میری موکلہ کے مرحوم شوہر نے 8,000 روپے خرچ کر کے تعمیر کرائی تھی، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے: سیمنٹ کی چادروں والے 2 کمرے، ایک باورچی خانہ اور باتھ روم وغیرہ۔ تمہارا بڑا بھائی مرحوم امتیاز حسین اپنی بیوی اور بچی کے ساتھ 10 سال پہلے تمہارے گھر آیا تھا اور بالائی منزل کی تعمیر بھی اسی زمانے میں کی گئی تھی، یعنی 1967 میں۔ چند روز پہلے تک تمام معاملات ٹھیک ٹھاک رہے، لیکن پھر تم نے میری موکلہ سے ایک ایسا مطالبہ کیا جو کسی بھی صورت اس کے لیے قابل قبول نہیں تھا، چنانچہ تم نے اسے گھر سے بے دخل کر دیا۔ وہ گھر جو در حقیقت اس کے مرحوم شوہر نے 10 سال پہلے تعمیر کروایا تھا، یعنی تمہارے گھر کی بالائی منزل۔ ازیں علاوہ میری موکلہ کا دعویٰ ہے کہ اس کے مرحوم شوہر نے 6 سال پہلے 15,000 روپے تمہارے کپڑے کے کاروبار میں لگائے تھے، اور اپنے بڑے بھائی کے انتقال کے بعد تم نے نہ تو وہ رقم واپس کی اور نہ ہی اس پر کوئی منافع انہیں ادا کیا، جو کہ سراسر غیر قانونی اور غیر انسانی ہے۔ لہٰذا اس نوٹس کے ذریعے تمہیں متنبہ کیا جاتا ہے کہ عرصہ 15 یوم کے اندر اندر میری موکلہ کی رقم، مکان کی تعمیر میں خرچ ہونے والے 8,000 جمع کپڑے کے کاروبار میں شامل کیے جانے والے 15,000، جن کا مجموعہ 23,000 روپے بنتا ہے، اسے واپس کر دو، یا اسے اپنے گھر کی بالائی منزل پر رہائش رکھنے کی تحریری اجازت دو، اور کاروبار میں لگی ہوئی رقم پر مناسب منافع بھی باقاعدگی سے اسے ادا کرو۔ بصورت دیگر تمہارے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی، اور متذکرہ بالا رقم کے علاوہ تمہیں مزید واجبات بھی ادا کرنے پڑیں گے، جن کی تفصیل یہ ہے: نمبر 1، تمہارے گھر کی بالائی منزل پر تعمیرات کی موجودہ قیمت۔ نمبر 2، تمہارے کاروبار میں لگے ہوئے 15,000 روپے پر گزشتہ 6 سال کا منافع۔ نمبر 3، قانونی ہرجہ و خرچہ۔ اس نوٹس میں چند اور بھی باتیں تھیں، لیکن وہ خالصتاً قانونی باتیں تھیں۔ عام کاری کے لیے ان میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لہٰذا میں ان کا ذکر نہیں کروں گا۔ نوٹس کی ترسیل کے 6 روز 2 افراد میرے دفتر میں آئے۔
اتفاق سے اس وقت میں خاصی فراغت سے بیٹھا تھا۔ میری سیکرٹری نے انہیں فوراً میرے چیمبر میں بھیج دیا۔ ان میں سے ایک شخص کی عمر کم و بیش 55 سال تھی، دوسری ایک عورت تھی، اس کی عمر کا اندازہ میں نے لگ بھگ 30 سال لگایا۔ عورت نے بھڑکدار چست لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ وہ تیکھے نکوش والی ایک قبول صورت مگر پرکشش عورت تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر فوراً یقین ہو جاتا تھا کہ وہ میک اپ میں کسی بخل سے کام لینے کی عادی نہیں تھی۔ اس کے ساتھی مرد نے شلوار سوٹ اور واسکٹ پہن رکھی تھی۔ میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے ان کا استقبال کیا اور ان کی آمد کی غرض و غایت دریافت کی۔ مرد نے اپنی واسکٹ کی جیب سے ایک لفافہ برآمد کیا اور میرے سامنے میز پر پھینکتے ہوئے قدرے برہمی سے بولا، یہ نوٹس آپ نے بھیجا ہے؟ میں نے لفافے پر ایک سرسری نگاہ ڈالی اور چونک اٹھا۔ یہ وہی نوٹس تھا جو میں نے چند روز قبل رئیسہ کے دیور الیاس حسین کو ارسال کیا تھا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور قدرے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں یہ نوٹس میں نے ہی بھیجا ہے، آپ غالباً مسٹر الیاس حسین۔ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ مجھے توقع تھی کہ وہ اپنا تعارف کروائے گا، لیکن میری توقع کے خلاف اس نے سخت لہجے میں کہا، وکیل صاحب میں اس قسم کی بوکس دھمکیوں کا قائل نہیں ہوں۔ پھر آپ کس قسم کی دھمکیوں کے قائل ہیں جناب؟ میں نے ایک مرتبہ پھر جملہ نامکمل چھوڑ کر سوالیہ نظر سے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھا اور قدرے روکھے لہجے میں سوال کیا، آپ کی تعریف؟ میں الیاس حسین ہوں، وہ قدرے تلخ لہجے میں بولا، اور یہ میری وائف نازنین ہیں۔ اس نے ساتھ بیٹھی ہوئی عورت کی جانب اشارہ کیا۔ میں نے کہا، لگتی تو نہیں ہیں؟ جی؟ الیاس حسین نے آنکھیں سکیڑ کر مجھے دیکھا اور غصیلے لہجے میں پوچھا، کیا نہیں لگتی ہیں؟ تم خوامخواہ ہر ایک سے الجھنے لگتے ہو الیاس، نازنین نے برہمی سے کہا۔ ہم وکیل صاحب سے کوئی اور بات کرنے آئے تھے۔ نازنین حاکمانہ مزاج کی عورت دکھائی دیتی تھی۔ اس کی جھاڑ سنتے ہی الیاس بھیگی بلی بن کر پھر خجالت آمیز لہجے میں بولا، آج کل میرا بلڈ پریشر ہائی رہنے لگا ہے، اس لیے زیادہ غصہ آتا ہے۔ پھر وہ نازنین کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم ہی وکیل صاحب کو ساری بات بتاؤ نازنین۔ نازنین میری جانب متوجہ ہو گئی۔ وکیل صاحب، آپ نے الیاس کے نام جو نوٹس بھیجا ہے اس میں ذرا برابر بھی حقیقت نہیں ہے۔ میں نے اپنے چہرے کے تاثرات کو ظاہر کیا جیسے اس کی بات نے مجھے متاثر کیا ہو۔ وہ میرے اس عمل سے یہ سمجھی کہ میں اس کی بات کے بجائے اس کے سراپا سے متاثر ہو گیا ہوں۔ اس کی اداؤں نے ایک نیا انداز اختیار کر لیا، تاہم میں نے اس کی غلط فہمی دور کرنا مناسب نہ سمجھا اور شائستہ لہجے میں بولا، معزز خاتون، اب آپ یہ بھی بتا دیں کہ حقیقت کیا ہے؟ وکیل صاحب، وہ بڑی لگاوٹ سے بولی، کیا میں آپ کا نام جان سکتی ہوں؟ میرا نام مرزا امجد بیگ ہے۔ میں نے اس انداز میں کہا کہ اس کی خوش فہمی برقرار رہے۔ وہ توصیفی لہجے میں بولی، کتنا خوبصورت نام ہے۔ مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ نازنین نے کس طرح اپنے ناز و انداز سے الیاس کو اپنے جال میں پھانسا ہوگا۔ وہ اپنی بیوی سے اس قدر مروب تھا کہ خون کے رشتے کی پہچان بھی بھول گیا تھا اور اپنی سگی بھاوج اور بھتیجی کا دشمن بن بیٹھا تھا۔ نازنین کچھ دیر تک اپنے ناخنوں سے کھیلتی رہی، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولی، بیگ صاحب، دراصل آپ کو مس گائیڈ کیا گیا ہے، آپ گائیڈ کر دیں۔ میں نے مسکا لگایا۔ وہ پرخیال انداز میں گویا ہوئی، یہ رئیسہ بیگم اول نمبر کی جھوٹی ہے۔ اس نے آپ کے سامنے مکان اور دکان کے سلسلے میں جو دعوے کیے ہیں وہ مبنی بر دروغ ہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ اس نے الیاس کو ایک معمولی سے معاملے میں ناراض کر دیا ہے۔ اس ناراضگی کے باوجود بھی الیاس نے اسے گھر سے نہیں نکالا، بلکہ اس نے خود ہی گھر چھوڑ دیا تھا۔ مجبوراً ہمیں اس کا سامان بھی نکالنا پڑا۔ گویا اس نے اپنی مرضی سے گھر چھوڑا تھا۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے پوچھا، بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ نازنین نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بتایا، وہ ہمارے گھر سے نکل کر ایک پڑوسی منیر شاہ کے گھر میں چلی گئی تھی اور اب وہاں بھی نہیں رہی۔ آپ کو پتا ہوگا اب وہ کہاں ہے؟ میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ ہاں مجھے معلوم ہے۔ آپ کو تو معلوم ہونا ہی چاہیے، نازنین مسکرائی۔ آخر کو وہ آپ کی موکلہ ہے۔ میں نے اس کے تبصرے کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، آپ نے بتایا ہے کہ میری موکلہ کے دعوے بے بنیاد اور جھوٹے ہیں، اس بات کو جھٹلانے کے لیے آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کیا، کیا اس نے آپ کو کوئی ایسا ثبوت فراہم کیا ہے؟ میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا، میں نے کہا۔ میں اپنے موکلوں کے واقعات کو صیغۂ راز میں رکھتا ہوں۔ خیر، آپ نہ بتانا چاہیں تو نہ بتائیں۔ وہ بے پرواہی سے مسکرائی۔
ویسے بھی مجھے یقین ہے کہ اس کے پاس اپنے دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے کوئی ٹھوس یا غیر ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم اس کا بھلا چاہتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ میں نے گہری دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ اگر وہ ہماری بات مان لے تو ہم اسے گھر میں رکھنے کے لیے تیار ہیں، نازنین نے دھیمے لہجے میں کہا، اور اس کی فرمائش پر 23,000 روپے بھی اسے ادا کرنے پر تیار ہیں، حالانکہ ایک پیسہ بھی ہم پر واجب الادا نہیں ہے۔ اس گفتگو کے دوران میں الیاس حسین بالکل خاموش بیٹھا رہا تھا، تاہم وہ اپنی بیوی کے بیانات پر تصدیقی انداز میں گردن ہلاتا رہا تھا۔ شاید وہ گھر سے طے کر کے آئے تھے کہ مجھ سے سارے مذاکرات نازنین خود کرے گی۔ آخر ایسی کون سی بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ بیگ صاحب، بہت معمولی بات ہے۔ نازنین نے ایک خاص ادا سے اپنے بال جھٹکے، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولی، دراصل میرے چھوٹے بھائی کو رئیسہ بیگم کی بیٹی بیلا پسند آ گئی ہے۔ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن رئیسہ کسی بھی طور پر بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ میں سارے حالات سے واقف ہو چکا تھا، لیکن اپنے چہرے کے تاثرات سے میں نے دلی جذبات کو ظاہر نہیں ہونے دیا، اور سرسری سے لہجے میں کہا، اوہ، یہ تو واقعی معمولی سی بات ہے، لیکن یہ بات رئیسہ کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے کہا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ رئیسہ بیگم اس قدر ضدی عورت ہے۔ ایسی ویسی ضدی؟ الیاس حسین نے لب کشائی کی۔ ہم تو اس کی عزت رکھنا چاہتے تھے، ورنہ بیلا۔ الیاس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ آگے کیا کہنا چاہتا تھا۔ نازنین نے اس کی بات کو مکمل کرتے ہوئے مجھے مختصر وہ واقعہ بتایا جس میں حماد کے گھر میں بیلا کو ذلیل و رسوا کیا گیا تھا۔ میں نے توجہ سے نازنین کی بات سنی اور اس کے خاموش ہوتے ہوئے کہا، یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ ایسی لڑکی کو اپنا رہے ہیں۔ رئیسہ کو تو آپ کے پاؤں دھو دھو کر پینا چاہیے، میں اسے سمجھاؤں گا۔ نازنین نے اپنے شوہر کی جانب دیکھا اور فخریہ لہجے میں بولی، الیاس، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ وکیل صاحب ہماری بات کو بآسانی سمجھ جائیں گے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، ویسے بھی مقدمے بازی میں کیا رکھا ہے وکیل صاحب، آپ کو سب کچھ پتا ہے، عدالتوں کا احوال آپ ہم سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ نے الیاس کے نام جو نوٹس بھیجا ہے اس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ آپ کی موکلہ کو مبلغ 23,000 روپے 15 یوم کے اندر اندر ادا کر دیے جائیں، ورنہ الیاس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ ہم عدالت میں جائے بغیر یہ رقم رئیسہ کو ادا کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ ہمارے لیے محض ایک چٹھی ہوگی، لیکن اس کے بدلے میں آپ کو بھی ہمارا ایک کام کرنا ہوگا۔ یقیناً آپ میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں بیگ صاحب۔ ہاں، میں بخوبی سمجھ رہا ہوں۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ نازنین بڑے اعتماد سے مجھے شیشے میں اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ان عورتوں میں سے تھی جو دنیا کی ہر چیز کو فتح کرنے کا عزم رکھتی ہیں۔ الیاس کو 1 سال میں ہی اس نے کاٹھ کا الو بنا لیا تھا، تو اس میں اچنبھے کی کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے اب تک اپنی اداکاری سے یہی ظاہر کیا تھا کہ میں بتدریج اس کی باتوں کے جال میں پھنستا جا رہا ہوں۔ میں اسے خوش فہمی میں مبتلا رکھ کر خوب اچھی طرح گھسنا چاہتا تھا۔ یہ ایک دوسرے کو بے وقوف بنانے کا مقابلہ تھا، اور میں نے اس مقابلے میں الیاس اینڈ کمپنی کو چت کرنے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ میری دلی ہمدردیاں بیلا اور اس کی ماں رئیسہ کے ساتھ تھیں، اور یہ میرے پیشے کا تقاضا بھی تھا کہ مظلوم کو انصاف دلایا جائے اور حقدار کو اس کا حق۔ میری ساری تگو دو اسی سلسلے میں تھی۔ مجھے گہری سوچ میں ڈوبے دیکھ کر نازنین نے پوچھا، پھر آپ نے کیا سوچا ہے بیگ صاحب؟ میں نے متذبذب لہجے میں جواب دیا، آپ کی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ جلدی سے بولی، لیکن کیا بیگ صاحب؟ آپ کی اس معقول تجویز پر عمل کرنے میں کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لوں گا، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ میں کوئی بھی کام فیس لیے بغیر نہیں کرتا۔ وہ دل آویز انداز میں مسکرائی۔ مجھے معلوم ہے کوئی بھی اچھا وکیل فیس لیے بغیر کام نہیں کرتا۔ ہم آپ کی پوری فیس ادا کریں گے، لیکن شرط وہی ہے کہ آپ رئیسہ کو اس بات کے لیے تیار کریں گے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی میرے چھوٹے بھائی سے کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ وہ ایک لفنگے تلنگے بدماش کو اتنے پیار سے اپنا چھوٹا بھائی کہہ رہی تھی جیسے وہ اس کا ماں جایا ہو۔ بھائی اس کے کارنامے جان کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ بہن کتنی پہنچی ہوئی ہوگی۔ میں نے ان دونوں کو مسلسل فریب میں رکھتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں اپنی فیس کام شروع کرنے سے پہلے لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم ابھی ادا کر دیتے ہیں۔
نازنین نے حتمی لہجے میں کہا، پھر اپنے شوہر کی جانب دیکھا، رقم تو تمہارے پاس ہوگی الیاس؟ ہاں ہاں، وہ جلدی سے بولا، پھر مجھ سے پوچھنے لگا، وکیل صاحب آپ کی فیس کتنی ہے؟ میں نے اس فیس کی رقم بتائی۔ وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولا، یہ تو بہت زیادہ ہے وکیل صاحب، الیاس کی تو عادت ہے کنجوسی کی بیگ صاحب۔ نازنین معاملات کو سنبھالتے ہوئے بولی، حالانکہ بھائی کی شادی کے سلسلے میں سارے اخراجات میں اپنے پاس سے کروں گی۔ پھر وہ الیاس حسین سے مخاطب ہوئی، جلدی سے بیگ صاحب کی فیس ادا کرو، کہیں یہ اپنا ارادہ ہی نہ بدل دیں۔ الیاس نے فیس کی رقم گن کر میری جانب بڑھا دی۔ میں نے رقم کی وصولی کی رسید لکھ دی، تاہم اس رسید سے یہ بات ظاہر نہیں ہوتی تھی کہ میں نے وہ رقم کس کام کے عوض حاصل کی تھی۔ میں نے ڈرامے میں حقیقی رنگ بھرنے کی خاطر نازنین سے پوچھا، آپ کا بھائی کرتا کیا ہے؟ بزنس کرتا ہے، اس نے جواب دیا۔ کون سا بزنس؟ مختلف کاروبار میں اس نے رقم لگا رکھی ہے۔ پھر تو ٹھیک ہے، میں نے تسلی بخش انداز میں کہا۔ چند لمحات کے بعد وہ دوبارہ رابطہ کرنے کا کہہ کر اٹھ گئے۔ میں نے نازنین کو بتایا کہ اب میں خود ان سے رابطہ کروں گا۔ میں رئیسہ سے فائنل بات کرنے کے بعد آپ کو فون کروں گا۔ کب تک؟ اس نے پوچھا۔ آپ مجھے 2 روز کی مہلت دیں۔ ٹھیک ہے، میں 2 روز کے بعد آپ کے فون کا انتظار کروں گی۔ پھر وہ رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد غیر ارادی طور پر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی، ایک معنی خیز مسکراہٹ۔ شکاری خود شکار ہونے جا رہا تھا۔ منظر مسز جعفری کے ڈرائنگ روم کا تھا اور ہم چاروں آمنے سامنے صوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے مسز جعفری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ کے لیے خوشخبری ہے مسز جعفری۔ اس خوشخبری کا تعلق رئیسہ بیگم کے کیس سے ہے، مسز جعفری نے استفسار کیا۔ میں نے اس بات میں جواب دیا اور بتایا، میرا خیال ہے اس سلسلے میں عدالت میں جانے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ شکاری دھیرے دھیرے میرے بچھائے ہوئے جال کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ایسا کیا کر دیا آپ نے بیگ صاحب؟ مسز جعفری کی حیرت میں کسی شک کی گنجائش باقی نہیں تھی۔ رئیسہ بیگم اور بیلا ہماتن گوش ہو گئیں۔ میں نے کہا، مسز جعفری آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ چال باز اور فریبی کو دھوکے ہی سے چت کیا جا سکتا ہے۔ میں نے بھی ان چکر بازوں کو ایک چکر دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کیا الیاس حسین سے آپ کی بات ہوئی تھی وکیل صاحب؟ رئیسہ بیگم نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے جواب دیا، میں نے چند روز قبل اس کے نام ایک تنبیہی نوٹس جاری کیا تھا، جس کے جواب میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ میرے دفتر میں آیا تھا۔ پھر ہمارے درمیان جو گفتگو ہوئی، اس دوران میں میرے ذہن میں انہیں چت کرنے کا ایک منصوبہ ترتیب پا گیا۔ اس منصوبے کی کامیابی کے لیے مجھے آپ کا بھرپور تعاون درکار ہے۔ میں تو ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں وکیل صاحب، بیگم رئیسہ نے جلدی سے کہا۔ مسز جعفری نے پوچھا، آپ کا منصوبہ کیا ہے بیگ صاحب؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے جواب دیا، الیاس حسین اور نازنین سے گفتگو کے دوران میں مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے کہ الیاس پوری طرح اپنی بیوی کے زیر اثر ہے۔ نازنین اگر رات کو دن اور دن کو رات کہے تو وہ بغیر سوچے سمجھے اس کی تصدیق کر دے گا۔ یہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا، رئیسہ بیگم نے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا خاتون، میں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا۔ اگرچہ ان دونوں نے اس بات کا اقرار تو نہیں کیا کہ آپ کے مرحوم شوہر نے مکان کی بالائی منزل کی تعمیر میں 8,000 روپے خرچ کیے تھے، اور الیاس کے کاروبار کو بڑھانے کے لیے بھی انہوں نے دکان میں 15,000 روپے شامل کیے تھے۔ تاہم وہ آپ کو یہ 23,000 کی رقم دینے کو تیار ہیں۔ نہ صرف یہ رقم دینے کے لیے تیار ہیں، بلکہ الیاس حسین کو اس بات پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ حسب معمول اس کے گھر کی بالائی منزل پر رہتی رہیں۔ یہ تو معجزہ ہی ہوگا وکیل صاحب، رئیسہ بیگم نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ الیاس سے اس بھلائی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس بھلائی کے عوض انہوں نے اپنی ایک شرط بھی رکھی ہے، میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اور اسی سلسلے میں مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ کیسی شرط وکیل صاحب؟ میں نے بتایا، نازنین کی خواہش ہے کہ میں آپ کو اس بات پر آمادہ کروں کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی اس کے بھائی بلال احمد عرف بلو سے کر دیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ رئیسہ بیگم بگڑ کر بولی، مگر میں اس سلسلے میں آپ سے کوئی تعاون نہیں کر سکتی وکیل صاحب۔ کیا آپ نے ان سے اس رقم کا کوئی وعدہ کر لیا ہے؟ ہاں، میں نے وعدہ تو کر لیا ہے، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، بلکہ اس کام کے لیے ایک تگڑی فیس بھی ان سے وصول کر لی ہے۔ ایک لمحے کے توقع سے میں نے اضافہ کیا، لیکن آپ فکر نہ کریں، یہ سب ایک ڈرامہ ہوگا، ایک فریبی کو فریب کی مار مارنے کا ڈرامہ، اور آپ اس ڈرامے میں میرا ساتھ دیں گی۔
آپ کے تعاون کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ ایک بات یاد رکھیں رئیسہ بیگم، اگر آپ نے یہ موقع گنوا دیا تو پھر بہت پچھتائیں گی۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، رئیسہ بیگم پریشان ہو کر بولی۔ مسز جعفری نے بیلا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹا آپ دوسرے کمرے میں جائیں۔ بیلا وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تو مسز جعفری میری جانب متوجہ ہو گئیں۔ ہاں تو بیگ صاحب، آپ کے منصوبے کی تفصیل کیا ہے؟